السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 13 ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کا فرمان۔ اس کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ حدیث جو ہے وہ یاد کروانی چاہیے۔ اس کی متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی یاد کروانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کے فرامین ہیں جن کو ہم نے ہی یاد کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، زین القرآن باصواتکم۔ یہ حدیث ہے، اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا سن وفات جو ہے وہ 72 ہجری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کے جلیل القدر وہ صحابی ہیں۔ اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ ابن ماجہ۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے۔ درجات کے اعتبار سے سیاستہ میں ابن ماجہ کا آخری نمبر ہے، پہلا مسلم، بخاری، مسلم، اس طرح ترتیب کے ساتھ۔ تو ابن ماجہ کا سیاستہ میں جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو درجات کی تقسیم ہے، ابن ماجہ کا آخری نمبر ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ زین القرآن، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کیا جائے۔ یہاں پہ بہت سے جو افراد ہیں وہ افراط و تفریط کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں کہ قرآن کو مزین کرنے کا مطلب کیا ہے اپنی آوازوں کے ساتھ۔ میری ناقص ریسرچ جو ہے، میرا ناقص علم جو ہے، اور میری اس کے اوپر جو حدیث کے مفاہیم کے اوپر جو میری ایک رائے اور سوچ ہے، اس کو میں انشاءاللہ محدثین کی آراء کے مطابق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ قرآن کے ایک فن کے متعلقہ حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات ہم اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ فن سے مراد فن تجوید ہے، کیونکہ جس طرح حدیث ہے اس کے متعلق اصول حدیث ہے، قرآن ہے اصول تفسیر، اس کے ساتھ علم ہے، تو ساتھ تجوید کا جو ہے وہ بھی علم ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے اوپر صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین نے محنتیں کی ہیں اور امت تک یہ علم پہنچایا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ اور قراء جو ہیں انہوں نے محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ تو تجوید ایک فن ہے، ایک علم ہے جو قرآن کے متعلقہ ہے۔ اب یہ علم جو تجوید کا ہے اور جو قرآن کا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ بات دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یعنی کہ قرآن پڑھا جائے گا تو مع تجوید پڑھا جائے گا، یعنی کہ قرآن کو بغیر تجوید کے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس صورت میں، ما سوا اس صورت میں جب ہمیں تجوید کا کوشش کے باوجود ہمیں اس کا علم نہ مل رہا ہو اور اس کا کسی ایسے معاشرے میں فقدان ہو، لیکن آج کے حالات میں ایسی صورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو مزین جو کہا گیا ہے کہ اپنی آوازوں سے مزین کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بآحسن انداز میں، یعنی کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے ان کو بڑے پیارے انداز میں ہم بیان کریں، اس کو پڑھیں۔ یہ مطلب ہے قرآن کو مزین کرنے کا۔ اور چوتھی بات جو قرآن کو مزین کرنے کا مطلب اپنی آوازوں سے یہ ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ تو ایک پیارے انداز میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے الفاظ کی جو تخریج ہے، یعنی کہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں اور ان کو مخارج کے مطابق ادا کریں، لفظ جو ہے وہ ہا اور ہا میں ہم فرق کر سکیں،
یہ اس طرح الفاظ کے اندر ہم آپس میں ان کو خلطے جو ہے وہ مبحث نہ کر دیں، بلکہ قرآن کو اس کے تجوید کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کے مطابق اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو یہ ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرنے کا مطلب۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آواز میں میوزک ایڈ کر دیں، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ ایسی لگا دیں، یا اپنی آواز کے اندر ایسے ساؤنڈس جو ہیں وہ شامل کر لیں کہ وہ قرآن مزین ہو جائے گا۔ نہیں، اس آواز سے مراد بے نفسی ہی، یعنی کہ انسان کی اپنی آواز ہے۔ اس آواز کو انسان جس طرح وہ کسی کی کاپی کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا انسان بولتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کاپی کریں، اس کی آواز کاپی کریں، اس کا سٹائل کاپی کریں۔ تو اسی طرح جو بڑے بڑے قراء ہیں، ان کی آواز کو اس لہجے میں، پیارے لہجے میں، اچھے لہجے میں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، مد کہاں ہم نے اس کو مد کرنا ہے، گنا کہاں کرنا ہے، تو یہ سارے جو قواعد ہیں، ان کے جو اصول ہیں، ان کے مطابق اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ اس کو اجر عظیم انشاءاللہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ یہ بات ہے زین القرآن باصواتکم۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن تجوید کے بغیر پڑھتا ہے تو کیا آیا اس کا قرآن پڑھنا اجر کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی مسئلہ عام ہمارے ذہنوں میں سوال کے طور پہ آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوشش اولا اور بہتر اور لازم یہ ہے کہ انسان قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر کہیں پہ انسان نے کوئی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، جیسے کہ ہماری عوام الناس میں اکثریت جو ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت تجوید کے بغیر قرآن پڑھتی ہے، تو ان کے لیے ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے، ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے۔ اسکول کالجز میں اگر اسکول ہے تو وہاں پہ قاری صاحب ہونے چاہیے، اور اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں پہ ایک ایسا ایک لیسن ہونا چاہیے، سبق ہونا چاہیے، ایسی کتاب ہونی چاہیے جو لازم کر دی جائے، تاکہ جو دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں ان کو اگر قرآن پڑھنے کا جب موقع ملے تو وہ قرآن کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جس طرح ہم انگلش کو گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اردو ہم گرامر سیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کے جو ان کے رولز ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق پڑھتے ہیں، تو قرآن بھی اس کے بھی اصول ہمیں ملے ہیں، تو ہم نے ان کے مطابق ہی قرآن کو پڑھنا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج جو اصل قرآن کو مزین کرنے کا مفاہیم تھے وہ غائب ہو چکے ہیں، اور میوزک آ گیا ہے، ساؤنڈس اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم کر کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو قطعاً یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور قرآن کو مزین کرنے کا جو مطلب ہے اس کو میں نے بیان کیا۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔